بارگاہ اہل بیت کے اندر حاضری لگوا رہے تھے۔ سید صاحب مالک ان کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، لبیک یا حسین یا حسین، لبیک یا حسین یا حسین، لبیک یا حسین یا حسین، لبیک لبیک۔ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین۔ اگر تاریخ کے اندر دیکھا جائے، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو ہمیں بہت بڑے بڑے قاری تاریخ کے اندر نظر آتے ہیں۔ قاری کہتے ہیں قرآن پڑھنے والے کو۔ ابھی آپ کے سامنے قاری صاحب نے قرآن پڑھا۔ میں کہہ رہا ہوں اگر تاریخ کے اندر دیکھا جائے تو بہت بڑے بڑے قاری ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن آج جس قاری کا ذکر کرنے کے لیے آج میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں، قبلہ وہ اتنا بڑا قاری ہے کہ کائنات کے اندر اس جیسا دوسرا قاری نظر نہیں آتا۔ اتنا بڑا قاری۔ ذرا میں ترتیب سے چلنا چاہتا ہوں، اور سبحان اللہ اگر آپ کو کوئی جملہ کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کی داد ضرور دیجئے گا، کیونکہ جو نقیب ہوتا ہے یا جو بھی ثنا خان جو بھی سٹیج پر کھڑا ہو کر جب وہ پڑھتا ہے، سامنے والے جب اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کی داد دیتے ہیں، تو تبھی وہ اپنا میسج اپنا پیغام ان تک آسانی سے پہنچا سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں تاریخ کے اندر اگر دیکھیں تو بہت بڑے بڑے قاری نظر آتے ہیں۔ آج ایک قاری چلتا ہوں کائنات کے اندر جو سب سے بڑا قاری ہے، دنیا اسے سیدنا صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ کائنات کے اندر سب سے پہلا قاری، دنیا اسے سیدنا صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ کائنات کے اندر دوسرا قاری، دنیا اسے عمر فاروق کے نام سے جانتی ہے۔ قبلہ کائنات کے اندر تیسرا قاری، دنیا اسے عثمان ذو النورین کے نام سے جانتی ہے۔ اور چوتھا قاری اتنا بڑا قاری ہے کہ اب مجمع کی طرف دیکھئے گا۔ چوتھا قاری اتنا بڑا قاری، قبلہ کے اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر داد نہ دی، چونکہ قاری اتنا بڑا ہے، اور کیسے بڑا قاری ہے۔ چوتھا قاری، پہلا قاری اسے دنیا سیدنا صدیق اکبر کے نام سے جانتی، دوسرا قاری عمر فاروق کے نام سے دنیا اسے جانتی ہے، تیسرا قاری جناب اسے دنیا عثمان کے نام سے جانتی ہے، اور چوتھا قاری اتنا بڑا قاری کہ جس کے لیے میرے مصطفیٰ خود ہاتھ اٹھا کر کہے من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ چوتھا قاری اتنا بڑا قاری، دنیا اسے میرے مصطفیٰ خود ہاتھ بلند کر کے جس کے بارے میں کیا کہے من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کے لیے میرے مصطفیٰ جسے اپنا ویر کہے۔ چوتھا قاری اتنا بڑا قاری، قبلہ گھوڑے کی ایک رکاب پر قدم رکھتا ہے، گھوڑے کی ایک رکاب پر قدم رکھتا ہے، دوسری رکاب پر قدم جانے سے پہلے تیرا اور میرا علی قرآن کو ختم کر دیتا ہے۔ پہلا قاری دنیا اسے سیدنا صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ چار قاری میں نے آپ کے سامنے گنوائے، چار کے بعد اب نمبر آتا ہے 10 کا، چار کے بعد نمبر آیا 10 کا، اور وہ 10 کون ہے؟ وہ جو 10 قاری ہیں دنیا انہیں عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کچھ عطا نہیں کرتے، نبی کچھ دے نہیں سکتا، نبی نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر جن کو جنتی ٹکٹ ادا کیے عشرہ مبشرہ 10 صحابی، دنیا انہیں عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتی ہے۔ اب بات صحابہ پر رکی نہیں، بات صحابہ پر رکی نہیں، قبلہ بات صحابہ پر رکی نہیں، بات آئی اولیاء اللہ پر۔ سیدنا عبد القادر جیلانی، آپ بہت بڑے قرآن کے قاری، سیدنا عبد القادر جیلانی آپ قرآن کے قاری، داتا علی حجویری آپ بھی قرآن کے قاری،
گنج شکر بابا فریدالدین آپ بھی قرآن کے قاری، خواجہ اجمیر معین الدین چشتی آپ بھی قرآن کے قاری، قبلہ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد اعظم کولڑوی آپ بھی قرآن کے قاری، سیدنا پیر دیوان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی قرآن کے قاری۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن ہر کوئی تیری تلاوت کرتا ہے، کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا بھی ہے جس کی تو تلاوت کرتا ہو؟ 4 مثلوں میں بات روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، دشمن سے بھی نہیں عداوت میرے حسین کی، اور بازار کے ہجوم سے کہہ دو، شاعر کہتا ہے بازار کے ہجوم سے کہہ دو چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت میرے حسین کی۔ میں نہیں کہوں گا اونچا کے ہاتھ اوپر کر کے ہاتھ نیچے کر کے، چونکہ آج امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، آپ کا جتنا ذوق ہے، آپ کی جتنی محبت ہے ان کے ساتھ، اتنی آپ داد ضرور دیجئے گا۔ میں نے کہا کہ کائنات کے اندر بہت بڑے بڑے قاری، آپ نے دیکھے ہوں گے کئی قاری تلاوت سے پہلے پانی پیتے ہیں، کئی قاری تلاوت کے بعد پانی پیتے ہیں، کئی قاری تلاوت کے دوران پانی پیتے، اور قبلہ آج میرا بڑا قاری سر دھڑ سے جدا ہے، گردن جدا ہے، کئی دنوں کا پیاسا قاری، کئی دنوں کا پیاسا قاری سر نیزے کی نوک پر ہے۔ یزیدی لشکر امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے کی نوک پر لے کے جا رہے ہیں، اچانک تلاوت کی آواز آتی ہے، یزیدی لشکر امام کا سر نیزے کی نوک پر لے کر جا رہے ہیں، اچانک تلاوت کی آواز آتی ہے، یزیدی گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں قبلہ ہم نے تو 18 سالہ علی اکبر بھی نہ چھوڑا، 6 ماہ کا علی اصغر بھی نہ چھوڑا، قاسم و عباس بھی نہ چھوڑے، پھر بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ ایک اوپر دیکھتا ہے لب ہل رہے ہیں، دوسرے کو ہاتھ مار کے کہتا ہے ذرا اوپر دیکھ لب ہل رہے ہیں، تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ تو شاعر اس نقشے کو کھینچ کے کہتا ہے یزیدیوں کے چہروں پہ ایک خوف طاری ہے، یزیدیوں کے چہروں پہ ایک خوف طاری ہے، ارے کٹ گیا سر پھر بھی قرآن جاری ہے۔